بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دے کر مجھے الوداع کہا تھا۔ اس روز ہمیں صرف کسی اہم مشن پر جانے کا حکم ملا تھا۔ اس مشن کی نوعیت سے آگاہی نہیں دی گئی تھی۔ شام کو جب میں نے اپنے ہیڈ کوارٹر رپورٹ کی تو کرنل صاحب نے مجھے رات کے کھانے کے فوراً بعد ہی اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ رات کی آمد کا انتظار میں نے ایک ایک لمحہ گن کر کیا۔ کھانے کے بعد جب میں نے کرنل صاحب کو رپورٹ کی تو وہ اکیلے اپنے سامنے نقشہ پھیلائے بیٹھے تھے۔ میری آمد پر انہوں نے نقشہ سمیٹ لیا۔ وہ ستمبر 1965 کے ابتدائی دن تھے۔ اس سے پہلے ہمیں ایک مخصوص قسم کی مشق کروائی گئی تھی جس کے مطابق کمانڈوز پیرا لینڈنگ کرنے کے بعد ایک خاص مقام پر اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے ٹولیوں کی شکل میں بانٹ کر دشمن پر حملہ کیا جاتا تھا۔ مشن مکمل ہونے کے بعد ہر ٹولی اپنے اپنے کمانڈر کے ساتھ واپس آتی تھی۔ اس طرح کی خصوصی مشقیں عموماً خاص حالات ہی میں کروائی جاتی ہیں۔ تب میری عمر ہی کیا تھی، بمشکل 20 سال۔ کچھ بھی ہو، آج میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا ہوں کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہونے والے تجربات کی اپنی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ ان دنوں مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں نے اپنی جنگ آزادی کا بھرپور آغاز کر رکھا تھا۔ سرحدوں پر پیش آنے والے واقعات اور لمحہ بے لمحہ بدلتی صورتحال کے پس منظر میں کی جانے والی یہ خاص مشقیں خصوصی اہمیت کی حامل تھیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں انہیں معمولی کارروائی ہی سمجھتا تھا۔ ہیلو بوائے، کرنل صاحب نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کرنل صاحب میرے والد کے ساتھ کبھی فوج میں رہ چکے تھے اور انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے بجا طور پر محسوس کیا کہ میں ان کے دل میں والد صاحب کا جو احترام موجود ہے، اس کی جھلک کبھی کبھی میرے ساتھ ان کے خصوصی برتاؤ کی صورت میں نظر آ جاتی تھی۔ حالانکہ فوجی زندگی تو ہے ہی ڈسپلن کا نام، لیکن میں خود حیران رہ جاتا تھا جب کبھی کبھی وہ میرے ساتھ بے تکلفی پر اتر آتے تھے۔ حوالدار شیر دل خان کے بیٹے، آج تیرے امتحان کا وقت آن پہنچا ہے، انہوں نے حسب معمول بڑی اہم بات ہنسی مذاق میں کہہ دی تھی۔ اوکے سر۔ یہ ان کا خاص انداز تھا۔ جب بھی کرنل صاحب کسی بات سے مطمئن ہوتے تو ایک لمبی ہوں سے اس پر ساتھ کیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کانفرنس ہوگی، گاؤں سے آ رہے ہو؟ کیا حال ہے حوالدار صاحب کا؟ یار بڑا تگڑا آدمی تھا، کیا ہو گیا ہے اسے؟ کبھی یہاں لے آؤ نا، مجھے تو دیکھتے ہی 8-1 سمارٹ ہو جائے گا۔ گنی مونچھوں کے پیچھے سے ان کا کہا گونجا۔ میں نے بتایا نا کہ وہ بہت بڑی بات آسانی سے کہہ جاتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ٹکٹکی باندھ کر انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر سگریٹ سلگانے لگے۔ شاید اپنے پہلے فکرے کا رد عمل میرے چہرے پر تلاش کر رہے تھے۔ انہیں اب یقین ہو چکا ہوگا حوالدار شیر دل خان کا بیٹا واقعی کمانڈو ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اچانک ہی میری طرف گھومے۔ یہ بات کا اشارہ تھا کہ میں اب جاؤں۔ لمبے لمبے ڈگ برتا میں باہر آ گیا۔ اس روز میں نے میس میں موجود قریباً ہر شخص میں ایک اضطراب اور بے کلی سی نوٹ کی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید سب کا حال میرے جیسا ہی تھا۔ رات 10 بجے کے بعد کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ میرے علاوہ کمیشن رینک کے قریباً 20 افسر وہاں موجود تھے۔ ہم لوگ کانفرنس روم میں بیٹھے تھے۔ سامنے دیوار پر نقشہ لٹکا ہوا تھا جس پر بھارتی تگڈم نمایاں تھی۔ تگڈم سے ہم لوگ بھارتی ہوائی اڈے آدم پور، ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ مراد لیا کرتے تھے۔ جینٹل مین، کرنل صاحب نے بھرپور اور گمبھیر لہجے میں ہمیں مخاطب کیا، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں جنگ اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی ہے۔ آپ کے اکثر ساتھی وہاں ملکی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جلد ہی ویسٹرن فرنٹ پر دشمن کا بڑا حملہ متوقع ہے۔ کمانڈوز، قوم کی نظریں آج تمہاری طرف اٹھی ہیں، انہیں مایوس نہیں لوٹنا چاہیے۔ اگلے 2-3 روز میں کسی بھی دن آپ کو مختلف ٹولیوں میں دشمن کی اس تگڈم پر پیرا لینڈنگ کرنی ہوگی۔ دشمن کے ہوائی اڈوں پر موجود جہازوں کو تباہ کر دو۔ رات کی تاریکی میں یہ آپریشن ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر انہوں نے باری باری ہمارے چہروں پر نظریں گاڑی اور ہم سانس روکے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کمانڈوز، رات کی تاریکی میں یہ مشن کر کے تمہیں خود ہی اللہ کی مدد اور اپنی قوت کے بل بوتے پر سرحد عبور کر کے واپس پاکستان پہنچنا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے تگڈم کی وضاحت شروع کی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد کیسا علاقہ ہے، آبادی، ندی نالے، پل، آباد اور ویران علاقے، فوج کے ممکنہ ٹھکانے۔ ہمیں ان سب باتوں سے آگاہی دینے کے بعد انہوں نے مختلف سیکشن کمانڈروں کا تقرر کیا۔ میرے حصے میں 10 جوان آئے
تھے. ہمیں پٹھان کوٹ ایئر بیس کے نزدیک اترنا تھا اور وہاں اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جانا تھا. مجھے پیراشوٹ ونگ سے آئے ابھی بمشکل 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ یہاں کی کڑی اور سخت ترین آزمائشوں کے عملی مظاہرے کا وقت بھی آ گیا. سچی بات تو یہ ہے کہ تب اس بات کی خوشی تو تھی کہ ہمیں دشمن سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی دل میں تھی کہ اپنے جوہر آزمانے کا وقت بھی آ گیا ہے. کافی دیر تک کرنل صاحب ٹریننگ کے اسباق دہراتے رہے، پھر ہمیں واپس جانے کا حکم مل گیا. بس روز سرے شام ہمیں تیاری کا حکم ملا تھا. ہم لوگوں کو 5 کی ٹولیوں کی شکل میں بانٹا گیا تھا اور فورس کمانڈر کی رہنمائی میں ان ٹولیوں نے زمین پر اترنے کے بعد مربوط شکل میں بطور یونٹ کام کرنا تھا. اندھیرا پھیلتے ہی ہم لوگ سب ٹرکوں میں سوار ہو کر پشاور کی طرف روانہ ہو گئے. ابھی تک ہمیں نقشے اور مقامی کرنسی فراہم نہیں کی گئی تھی، شاید اس لیے کہ روانگی میں بھی کچھ دیر ہو گئی ہوگی. منصوبہ بندی کے مطابق ہمیں رات کی تاریکی ہی میں اپنا کام مکمل کر کے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکستانی سرحدوں کی طرف لوٹ آنا تھا. ہمیں آج صبح ہی بھارت کی طرف سے آل آؤٹ حملے کی اطلاع مل چکی تھی. تب سے اب تک میں محسوس کر سکتا تھا کہ جس صورتحال سے میں خود گزر رہا ہوں، یہاں موجود ہر کمانڈو اس کیفیت کا شکار ہے. صبح سے اب تک مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن میں برقی لہریں دوڑ رہی ہیں. میرے بہت سے ساتھی جنہوں نے اس نوعیت کی مشقوں میں میرے ساتھ حصہ لیا تھا، کشمیر کے محاذ پر مصروف جہاد تھے. صبح سے اب تک مختلف ٹولیاں اپنے اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو چکی تھیں. کمانڈوز کسی بھی فوج کی ریڑھ کی ہڈی شمار کیے جاتے ہیں. فعال، متحرک اور ہر دم تیار کمانڈوز ہی کسی فوج کی فتح میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ شدت سے اس تلخ حقیقت کا ادراک اور کسے ہو سکتا تھا. ہمیں علم تھا کہ ہم ایک چھوٹی فوج کے سپاہی ہیں جس کا مقابلہ ٹڈی دل کے ایک بہت بڑے جمع غفیر سے ہے. ہمیں یہ لڑائی اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ ایمان کے بل بوتے پر لڑنی تھی. جس مشن پر ہم جا رہے تھے اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں نے بھی یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ ان کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے والے کون لوگ ہیں. میں آج بھی یہ بات دعوے سے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ منصوبہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کے کردار پاکستانی کمانڈوز ہیں. حد سے بڑا ہوا اعتماد بسا اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہوا کرتا ہے، جس کا اندازہ منصوبہ سازوں کو بعد میں ہوا. دشمن کے پیٹ میں اسپیشل سروس گروپ SSG کے سرفروشوں کو اتارنے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ انہیں ان سربلندوں کو واپس لانے کا بھی بندوبست کرنا چاہیے تھا. کسی بھی لمحے ہم محاذ جنگ پر پہنچنے والے تھے اور ابھی تک ہمیں ان علاقوں کے نقشے بھی مہیا نہیں کیے گئے تھے جہاں ہمیں اترنا اور کام کرنا تھا. جس سڑک پر ہم سفر کر رہے تھے اس میں ہمارے ساتھ ہمارے فورس کمانڈر میجر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اندھیرے میں ان کی آنکھیں اور ماتھے پر ابری سلوٹیں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی. میں ان کے قریباً سامنے ہی بیٹھا تھا. ٹرک میں گمبھیر سناٹا طاری تھا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا. جب بھی اچانک میری نظروں کا تصادم میجر صاحب کی نظروں سے ہوتا تو ایک جرجری سی میرے بدن پر طاری ہو جاتی. میں کپ کپا کر رہ جاتا. اپنے آدمیوں کو پہچانو. مجھے ٹریننگ میں پڑھایا ہوا سبق یاد آ گیا. یہ خاموشی اب مجھے کھلنے لگی تھی. میں ابھی بولنے کے لیے موزوں الفاظ تلاش ہی کر رہا تھا جب اچانک میجر صاحب کی داڑ گونجی. جوانوں، جنگ تمہارے لیے کوئی اجنبی شے نہیں. تم صدیوں سے لڑتے آ رہے ہو. تم میں زیادہ تعداد ان کی ہے جن کے آباء و اجداد کا پیشہ بھی سپاہ گری تھا. آج بہت مدت بعد ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے. پاکستان کے شیر دل جوانوں، سپاہی کا کام سوچنا نہیں، عمل کرنا ہے. اپنے ذرائع پر نظر نہ رکھنا، اپنی اصلیت کو یاد رکھنا. تم وہ ہو جن کے آباء و اجداد نے صدیوں پہلے ایک مسلمان زادی کی فریاد پر اس ملک کے ساحلوں پر قدم رکھا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ وہ قندار سے راجکماری تک چھا گئے. جوانوں، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے جانا. اللہ اپنی مدد کا وعدہ ضرور پورا کرے گا. میجر صاحب کی بات کے اختتام پر جوانوں کے چہرے جوش غضب سے تمتمانے لگے تھے. ان کی آنکھوں سے قہر جھلکنے لگا تھا. میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میری تو زبان ہی جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی. ہم لوگ رات کے اندھیرے میں مطلوبہ ایئرپورٹ تک پہنچ گئے. بلیک آؤٹ کی وجہ سے ہم نے اپنے ٹرک کی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھی. ایئرپورٹ سے کافی فاصلے ہی پر ہمیں اپنے شہبازوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی تھی. ہمارے شہباز یہاں سے دشمن پر جپٹنے کے لیے جا رہے تھے. ان کے طیاروں کے انجنوں سے ہونے والی گڑگڑاہٹ ہماری رگوں میں درائی تھی. مجھے اپنے وجود میں طیاروں کا شور اترتا محسوس ہو رہا تھا. میرے اعصاب تنے ہوئے تھے. ایئرپورٹ سے دور ہی ہمارا ٹرک رک گیا. یہاں ایئر فورس کے مستعد پروسٹ گارڈ ہمارے استقبال کو موجود تھے. فعال ان میجر صاحب کی داڑھ گونجی. وہ سب سے پہلے ٹرک سے باہر نکلے تھے. جوان اس حکم پر بجلی کسی پھرتی سے چھلانگیں لگاتے باہر آئے اور لائن بنا کر کھڑے ہو گئے. مارچ. اگلا حکم ملا. ہماری رہنمائی کے لیے ایئر فورس کے پوسٹ مارشل موجود
موجود تھے۔ ہم ان کی رہنمائی میں وہاں سے نزدیک ہی ایک جگہ پہنچ گئے۔ یہ ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا جہاں کیروسین لیمپ کی مدھم روشنی موجود تھی۔ احتیاط اتنی برتی گئی تھی کہ یہاں سے روشنی کی ایک کرن بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں ہمارے اوسی بھی پہلے سے موجود تھے اور دیوار پر ایک بڑا نقشہ ٹنگا ہوا تھا۔ اس نقشے کے ذریعے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے ہدف سے متعلق ہدایات دی گئیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ گروپ کمانڈروں کو ابھی تھوڑی دیر بعد ٹارگٹ سے متعلق نقشے فراہم کیے جائیں گے۔ اوسی صاحب نے ایک مرتبہ پھر جوانوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ سب کو باری باری سمجھایا گیا کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور گفتگو کے خاتمے پر کرنل صاحب ہمیں خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ ان کی روانگی کے فوراً بعد ہی میجر صاحب کی گونج سنائی دی، کمانڈوز گیٹ ریڈی۔ ہم سب ایک تنظیم لیکن بہت تیزی سے اپنی اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے کندھوں سے لٹکے تھیلے کھولے اور اپنے اپنے ہارنس پہننے لگے۔ ہارنس اور پیراشوٹ میں ملبوس ہونے میں ہم نے بمشکل 3 منٹ لگائے تھے۔ اپنے اپنے ہارنس پہن کر ہم فوراً ایک ترتیب میں کھڑے ہو گئے۔ میجر صاحب بھی اس دوران تیار ہو چکے تھے۔ ان کی دوبارہ للکار گونجی، کمانڈوز۔ دوسرے ہی لمحے ہم ایک دوسرے کا فضائی لباس چیک کرنے میں مشغول تھے۔ یہ عمل بھی 3-4 منٹ میں انجام پا گیا۔ کمانڈوز ہتھیار سنبھالو، اگلا حکم ملا۔ سب نے اپنے اپنے ہتھیار چوم چوم کر اٹھائے تھے۔ خود میرے جذبات کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنی سٹین گن کا سلنگ اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے اسے چوما تھا۔ فال ان کمانڈوز میجر صاحب۔ ہم لوگ فوراً ہی اس کمرے سے باہر قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہر گروپ کمانڈر کے جوان اس کے دائیں بائیں جم کر کھڑے تھے۔ 6 ستمبر کی وہ رات قوم کے مقدر کا ستارہ بن گئی تھی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے شہباز داڑتے ہوئے آسمان کی سمت اٹھتے اور اس کی لامحدود وسعتوں میں دور کہیں گم ہو جاتے۔ ہماری نظریں آخری دم تک ان طیاروں پر جمی رہتی جو دشمن کی بدبختی پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے یہاں سے آ اور جا رہے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ میری طرح میجر صاحب کی نظریں بھی نہ جانے اب تک کتنی مرتبہ اپنی گھڑی کی چمکتی سوئیوں کا جائزہ لے چکی تھی۔ ہمارا مقررہ وقت بھی گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک ہمیں بھارتی کرنسی اور نقشے فراہم نہیں کیے گئے تھے۔ جوان جلد از جلد کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ خدا خدا کر کے وہ لمحہ آیا جب ہمیں نقشے اور کرنسی فراہم کی گئی۔ آغاز اچھا نہیں ہوا تھا، پلاننگ میں یقیناً کہیں نقص رہ گیا تھا، لیکن یہ سوچنا ہمارا کام نہیں تھا۔ ہم تو کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ بالآخر وہ مبارک ساعت آ ہی گئی۔ اب حملے کا وقت بدل کر رات 2:10 کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک رات کے 2 بجے ٹرک ہمارے قریب آ کر رکا۔ میجر صاحب قطار کے ایک سرے سے چلتے ہوئے دوسرے سرے تک نوجوانوں کے چہروں پر نظریں دوڑاتے ہوئے نکل گئے۔ کمانڈوز، میجر صاحب کی آواز نے قہر برسایا، آخری جوان، آخری گولی تک لڑو، سنگینوں سے لڑو، خالی ہاتھ لڑو، گرفتاری کی صورت میں اپنے ہتھیار تباہ کر دو، شناخت ختم کر دو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، فضائیں چنگاڑی، موو۔ میجر صاحب کا نعرہ مستانہ گونجا، حیدر 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 حیدر۔ کمانڈو نے جوش غضب سے اپنے دائیں ہاتھوں میں پکڑی گنیں بلند کر کے نعرے بلند کیے اور ہم سب پلک جھپکتے ٹرک میں سوار تھے۔ ٹرک بڑی تیزی سے رن وے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ رن وے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں کمانڈوز کے مخصوص نعرے سنائی دے رہے تھے۔ جلد ہی مخالف سمت سے آنے والے 2 ٹرک بھی ہمیں نظر آ گئے۔ ہمارے اور ساتھی بھی شہادت گاہ عشق میں ہمارے ساتھ ہی قدم رکھ رہے تھے۔ رن وے پر 3 دیو ہیکل C-130 جہاز ہمیں لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہوائی اڈہ اس دوران اللہ اکبر کے نعروں سے مسلسل گونج رہا تھا۔ ان جہازوں کو ایئر فورس کے جوانوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہوائی اڈے کا قریباً سارا ہی عملہ تمام احتیاطی تدابیر بلائے طاق رکھ کر ہمارے استقبال کو آ گیا تھا۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ میں شاید زندگی بھر اس فلائٹ سارجنٹ کو نہ بھول پاؤں گا جس کا نورانی چہرہ جوش عقیدت سے تمتما رہا تھا۔ وہ بلند آواز سے قرآن پاک کی سورہ انفال آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آئیں گے۔ اس لیے وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر مزید چند منٹ تک یہاں رکے تو شاید شدت جذبات سے پھٹ جائیں گے۔ ہمارا ٹرک جیسے ہی ایک C-130 کے نزدیک پہنچا اس کی ٹیل کھل گئی۔ سب سے پہلے حسب روایت میجر صاحب چھلانگ لگا کر باہر کودے۔ کم آن ٹائگرز، وہ داڑے۔ کمانڈوز ٹائگرز کی طرح اپنے شکار پر جھپٹنے کے
دھاکے سے انداز میں جہاز کی طرف لپکے۔ سوار ہونے پر کمانڈوز کے کندھے پر میجر صاحب تھپکی دے کر آہستہ سے فی امان اللہ ضرور کہتے تھے۔ چند ہی منٹ پر جہاز کی دم بند ہو گئی۔ مجھے فوراً ہی پیراشوٹ ٹریننگ ونگ یاد آ گیا۔ ابھی مجھے اپنی تربیت مکمل کر کے واپس آئے 2 ماہ ہی تو گزرے تھے جب قدرت نے مجھے آزمائش کی بٹی میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ میں کڑی آزمائشوں سے گزرا تھا۔ PTW میں گزرا ایک لمحہ سوالیہ نشان بن کر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میری تربیت کرنے والے سٹاف کی شکلیں ایک کر کے میرے سامنے نمایاں ہونے لگی تھیں۔ وہ سب لوگ سوال بن کر میرے سامنے کھڑے تھے اور اپنی تربیت کا حق مانگ رہے تھے۔ انہوں نے دن رات ایک لمحہ میرے ساتھ بتایا تھا۔ تربیت کا ایک سبق میرے لاشعور میں جاگ اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے بند ہو گئے۔ جہاز کے انجن زوردار گڑگڑاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ مخصوص بتیوں نے جل بجھ کر جہاز کے ٹیک آف کرنے کا اشارہ دیا اور چند منٹ بعد ہم فضا کی لامتناہی وسعتوں میں گم اپنے مستقر کی طرف محو پرواز تھے۔ جہاز میں سکوت تھا، انجنوں کی گڑگڑاہٹ تھی یا پھر ہماری سوچیں۔ میں جان سکتا تھا یہاں موجود لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اپنے ساتھ بیٹھے حوالدار مہر خان پر میں نے ایک نظر ڈالی۔ وہ بے اختیار میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اچانک ہی جہاز کے اندر لگی سرخ بتی جلنے لگی۔ ڈراپنگ زون آ گیا تھا۔ تیار کمانڈوز ڈراپنگ زون۔ پائلٹ کا مختصر سا پیغام سنائی دیا۔ نعرہ تکبیر۔ حوالدار مہر خان شدت غیظ و غضب سے پھٹ پڑا۔ اللہ اکبر۔ کمانڈوز تن کر کھڑے ہو گئے۔ چیک۔ میجر صاحب کا حکم سنائی دیا۔ پاس پاس پاس۔ ہر کمانڈو باری باری اپنے سے اگلے جوان کا ہارنس اور پیراشوٹ چیک کرتا اور پاس کہہ کر اپنی طرف سے اس کے صحیح ہونے کا اعلان کر دیتا۔ یہ سارا عمل بمشکل 2 منٹ میں مکمل ہو گیا۔ کمانڈوز مشینی انداز میں اپنی تربیت دہرا رہے تھے۔ ان لمحات میں جہاز کے دروازوں پر لگے سرخ بلب روشن ہو گئے۔ ان بلبوں کے اوپر لگی ایک گھڑی میں ہندسے جلنے بجھنے لگے۔ اسٹینڈ ان دی ڈور۔ میجر صاحب پکارے۔ حیدر حیدر پکارتے سر بلند جیالے موک ڈورز کی طرف بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے چھلانگ لگانے کی سعادت مجھے نصیب ہونے والی تھی کیونکہ ہماری تربیت کے مطابق میدان عمل میں ہر کام کا آغاز ہمیشہ افسر کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں اپنی سٹیٹک لائن سیدھی کر کے دروازے تک پہنچا، اچانک ہی دروازہ کھل گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے وجود کے ڈگمگانے کا احساس ضرور ہوا تھا، لیکن یہ لمحہ انسانی سوچ سے بھی مختصر تھا۔ میرے قدم تو جیسے فرش پر گڑے ہوئے تھے جب جمپ کمانڈوز۔ میجر صاحب کی داڑ جہاز کے ہوا کے زور سے در آنے والے شور پر مکمل حاوی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی سٹیٹک لائن کو جھٹکے سے آگے کی طرف دھکیلا اور دشمن کی فضاؤں میں چھلانگ لگا دی۔ چند ہی سیکنڈ بعد ایک زوردار جھٹکے سے میرا پیراشوٹ کھل گیا۔ میرے حواس مکمل بحال تھے اور آنکھیں بخوبی فضا کا جائزہ لے سکتی تھیں۔ بوڑھا آسمان میرے ساتھ ساتھ زمین کی طرف جھک رہا تھا۔ ستارے ٹمٹما کر میرے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ میں اپنے ارد گرد فضا میں اپنے ساتھی چھاتا برداروں کا بخوبی نظارہ کر سکتا تھا۔ ہمارا پائلٹ بڑا ذہین تھا۔ وہ جہاز کو دشمن کے ریڈار کی برقی آنکھوں سے بچا کر بڑی ہوشیاری سے یہاں تک لے آیا تھا، لیکن نیویگیٹر شاید اندازے کی غلطی کا شکار ہو گیا تھا۔ پٹھان کوٹ کو پنجاب اور کشمیر کا سرحدی علاقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی جموں شروع ہو جاتا ہے اور پنجاب کی طرف آئیں تو بھارت کے ضلع گرداسپور کی تحصیل دنیا نگر آتی ہے۔ یہ تمام سرحدی علاقہ ہے جہاں زمانہ جنگ ہو یا امن، فوجیں ہمیشہ چوکس رہتی ہیں۔ بھارت اور پاکستان کی سرحد پر بلا شبہ یہ سب سے زیادہ حساس سرحدی علاقہ ہے۔ ہمیں منصوبے کے مطابق 5 ٹولیوں میں اکٹھے ہو کر مربوط ہونا اور حملہ کرنا تھا۔ میں اپنی ٹولی کا کمانڈر تھا اور میرے ساتھ 10 جان باز موجود تھے۔ جس علاقے میں ہمیں اتارا گیا یہ نہروں، ندی نالوں، پہاڑی ٹیلوں اور درختوں سے اٹا پڑا تھا۔ یہ تو ہماری ٹریننگ کے دوران پیرا لینڈنگ فال کی مشق کا صدقہ تھا کہ یہاں پیرا کمانڈوز کسی نہ کسی طرح زمین تک پہنچ گئے، ورنہ رات کے اندھیرے میں یہاں درختوں اور پتھریلے ٹیلوں سے بچ نکلنے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ زمین سے قدم چھوتے ہی مجھے اپنے ساتھیوں کی فکر دامن گیر ہوئی۔ میرے قریب میرے 2 اور ساتھیوں نے لینڈ کیا تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنا پیراشوٹ سمیٹا اور وہیں رک کر اپنے ساتھیوں کی آمد کا منتظر ہو رہا۔ قریباً آدھا گھنٹے بعد باقی ساتھی وہاں جمع ہو سکے۔ ابھی تک ہمیں دوسری ٹولی کا علم نہیں ہو سکا تھا، نہ ہی میرا رابطہ دوسرے کسی سیکشن سے قائم ہو سکا تھا۔ جب میرا گروپ اکٹھا ہوا اور ہم نے مقامی نقشے کی مدد سے اس جگہ کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ ہم ابھی مطلوبہ ہدف سے کم از کم 12 تا 15 میل دور ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا اگر ہم پیدل یہاں سے اپنے ٹارگٹ کی طرف چلنا شروع کر دیں تو مطلوبہ مقام پر پہنچنے تک اجالا پھیلنا شروع ہو جاتا اور واپسی کے لیے تو سورج نکل آنا لازمی تھا۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی
کہ ابھی تک میرا رابطہ یونٹ کمانڈر میجر صاحب سے بھی قائم نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے جو بھی فیصلہ کرنا تھا فوراً کرنا تھا اور اس پر فوراً ہی عمل پیرا ہونا تھا۔ زندگی میں ایسے نازک اور اہم موڑ ضرور آتے ہیں جب قدرت انسان کو امتحان کی ایسی بھٹی میں اچانک ہی پھینک دیتی ہے جہاں سے وہ اپنی عقل اور علم کے بال بوتے پر کم از کم کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ یہ قدرت کی عجیب ستم ظریفی تھی کہ یہ مقامات آغاز ہی سے میرا مقدر بننے لگے تھے۔ میں نے اپنے وائرلیس آپریٹر کی طرف دیکھا جو بیچارہ 15-20 منٹ سے باقی گروپوں سے رابطے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھیں اسی پر گڑی تھی جبکہ باقی جوان ترتیب اور تنظیم کے مطابق میرے گردا گرد پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر بڑی بے چینی سے وائرلیس آپریٹر سے رپورٹ طلب کی۔ نو کنٹیکٹ سر، میں نے بڑی مستعدی سے جواب دیا۔ اوکے، آپریشن کمانڈر سے ملاؤ۔ میں نے چاہا کہ صورتحال بتا کر ہدایت طلب کروں۔ جلد ہی ہمارا رابطہ آپریشنل کمانڈ سے بحال ہو گیا۔ میں نے علاقے کی کیفیت بتا کر دوسرے گروپوں کے حالات بتا کر اگلے اقدام کے لیے احکامات طلب کیے۔ نمبر 7 اس علاقے میں انڈین بختر بند ڈویژن موو کر رہا ہے۔ تم لوگ پسپائی اختیار کرو اور سرحد عبور کر کے صبح ہونے تک واپس پہنچنے کی کوشش کرو۔ آؤٹ۔ آپریشنل کمانڈ نے فوراً ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سپاہی کا فرض احکامات کی تعمیل ہے اور بس وہ سوچتا نہیں عمل کرتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اسے کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ مستقبل کا مورخ جب کبھی پاکستان کی کسی بھی جنگ کی تاریخ لکھے گا تو وہ ایک بات ضرور کہے گا کہ چھوٹے افسروں اور جوانوں نے کبھی اپنے فرض سے کوتاہی نہیں برتی۔ اگر کبھی پلاننگ میں کوئی خاص کمی رہ گئی ہو، خامی رہ گئی ہو تو وہ افسران بالا کے سبب۔ پاکستانی فوج کی عظمت کا راز یہی ہے کہ اس کے جوانوں اور افسروں نے اپنے اعلیٰ کمانداروں کے احکامات کو عمل کی کسوٹی پر کبھی نہیں پرکھا۔ میرے ساتھ جو کمانڈوز کھڑے تھے وہ اپنے دل میں جانے کیا کیا ارمان رکھتے تھے، لیکن جب میں نے انہیں ہائی کمان کے نئے حکم سے آگاہ کیا تو کیا مجال جو کسی کے پیشانی پر بل پڑا ہو۔ میں نے نقشے کے ذریعے اندازہ لگا لیا کہ صبح تک کسی بھی صورت ہمارا یہاں سے پاکستان پہنچنا ممکن نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو مقامی سرحد سے ہماری ناآشنائی تھی اور دوسری یہاں انڈین فوج کی موجودگی۔ ہمیں نقشے کی مدد سے اندھوں کی طرح راستہ ٹٹول کر سرحد عبور کرنا تھی۔ پھر بھی میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اگر ہمیں راستے میں صبح کا اجالا ہو جاتا تو ہم رات تک وہیں وقت چھپ کر گزاریں گے اور پھر رات کی تاریکی میں سرحد عبور کر جائیں گے۔ میں نے اپنے جوانوں کو مراجعت کا حکم دیا۔ ہم لوگ فوراً ہی جنگی فارمیشن میں پسپائی اختیار کرنے لگے۔ میں نے جنگلی گھاس، ندی نالوں اور ویران علاقوں کو اپنی واپسی کے لیے منتخب کیا تھا۔ سڑک کے راستے واپس جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کیونکہ اس راستے پر بھارتی فوج کی نظر بہت پہلے سے رہی ہوگی۔ میں نے اپنے جوانوں کو بکھر کر لیکن مربوط طریقے سے پاکستانی سرحد کی طرف چلنے کی تلقین کی تھی۔ ہم نے کبھی کچھ راستہ سڑک کے ساتھ ساتھ طے کرنا تھا تاکہ اپنی صحیح سمت کا آسانی سے تعین کر سکیں۔ ابھی بمشکل 1.5 فرلانگ ہی چل پائے تھے کہ سب سے آگے چلنے والے ایک جوان نے جو اس علاقے سے کچھ شدھ بدھ رکھتا تھا اچانک ہی ہمیں رکنے کا اشارہ کیا۔ تمام جوان وہیں رک گئے۔ میں اپنی جگہ سے آگے نکلا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس علاقے کی پوزیشن کچھ اس طرح کی تھی کہ جو مجھے سامنے کا منظر نظر آ سکتا تھا وہ اوروں کو نہیں، اس طرح جو اور دیکھ سکتے تھے اسے میں دیکھنے سے محروم رہتا۔ سر، وہ سامنے، اس نے انگلی سے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بڑی سڑک کی طرف اشارہ کیا تھا جو پٹھان کوٹ سے جموں کو جاتی ہے۔ کمانڈوز کی چھٹی حصہ ترین تربیتی مراحل میں سے گزرنے کے بعد کچھ زیادہ ہی تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے چند سیکنڈ آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھا۔ اپنے کان بھی کسی ممکنہ آہٹ پر لگائے۔ کوئی خاص احساس تو نہ ہوا لیکن میں بھی محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ ہم دونوں زمین پر جھک گئے اور اپنے کان زمین سے لگا دیے۔ کمانڈوز کو کان زمین پر لگا کر بہت دور سے ہونے والی کسی بھی نقل و حرکت کو نوٹ کرنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ بمشکل آدھا منٹ بعد ہی ہم دونوں جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ زمین نے ہمارے خدشات پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ میں نے فوراً 3 جوانوں کی ایک پیٹرول ترتیب دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ریکی کر کے آئیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ اس کانوائے کا رخ کس طرف ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ 3 جوان اس مہم پر روانہ ہو گئے جبکہ میرے باقی ساتھی پھیل کر پوزیشن لینے لگے۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔